تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سمپل پاسٹ ٹینس. ٹھیک، سمپل پاسٹ ٹینس جیسا کہ اس کے نام سے پتہ ہے. اچھا، ٹینسز کے معاملے میں لو تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سمپل پاسٹ ٹینس. سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سمپل ہے، یعنی کہ بہت ہی سادہ ترین طریقے سے بنتا ہے. اور پاسٹ کا مطلب ہوتا ہے، اب اتنا تو فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ کا شکریہ کہ اتنا تو آج کل کے بچوں کو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ پاسٹ کسے کہتے ہیں. پاسٹ ہمیشہ پرانی یا ماضی کی بات کو یا پرانی بات کو کہتے ہیں. تو ماضی کی بات سادہ طریقے سے بتائی جائے اس کو ہم سمپل پاسٹ ٹینس کہتے ہیں. اس ٹینس کے اندر کس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ انگلش بھی اتنی ہی آسان ہے جتنی کہ اردو ہے. ہم بچپن سے کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی لینگویج نہیں آتی، لیکن وہ جو آس پاس اپنے لوگوں کو بولتے سنتا ہے وہ اس کو سیکھ لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے. انگلش کا ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انگلش ہم چونکہ دوسروں کو بولتے نہیں سنتے، ہمارے آس پاس گھروں میں بولی نہیں جاتی، لیکن دنیا میں بولی جاتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو ہمیں پھر اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے اس کو سمجھنا، تاکہ ہم آگے چل کے چاہے ہم سائنس کی کتاب کھولیں، چاہے ہم اسلامک کی کتاب کھولیں، چاہے ہم سوشل اسٹڈیز کی کتاب کھولیں، چاہے ہم کوئی سی بھی کتاب کھولیں، ہمیں انگلش کے جملے پڑھنے پڑتے ہیں. اور جب ہماری انگلش اچھی نہیں ہوتی ہمیں وہ کتابیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہمارے لیے انگلش سمجھنا بہت آسان ہے اور بہت ضروری ہے. اب انگلش کتنی آسان ہے؟ اتنی آسان ہے جتنی آسانی سے اس وقت میں اردو بول رہی ہوں. یا آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی جلدی سے بتائیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ تو ویڈیو لمبی کر رہی ہیں. ایسی ہے نا، لیکن یقین کریں کہ میں ویڈیو لمبی نہیں کر رہی ہوں. میں اپنی بات کا مقصد آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے آپ اردو بولتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ اس کے اندر فعل کون سا ہے، اسم کون سا ہے، ناؤن کون سا ہے، اسی طرح سے انگریزی بھی یہی اصول رکھتی ہے اور یہی طریقوں سے ہم انگریزی بولتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم آج ٹینس سیکھیں گے، اگلے انشاءاللہ 5-6 منٹ کے اندر آپ یہ ٹینس سیکھ جائیں گے، اور بہت اگر ہوا تو 10 منٹ کے اندر. اور تو یہ اس کا نام ہے سمپل پاسٹ ٹینس. سمپل پاسٹ ٹینس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، سمپل سادہ، پاسٹ ماضی کا حصہ. تو یہ ماضی کی بات کو سادہ طریقے سے بتانے کو سمپل پاسٹ ٹینس کہتے ہیں. اب ٹینسز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ورب سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کا لنک جو ہے، ورب ناؤن کا لنک جو ہے، یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ دے رہی ہوں. یہ آپ سمجھ لیں. پہلے آپ جملے کے حصے سمجھ لیں کہ ایک جملے میں کتنے حصے ہوتے ہیں، جن کو انگریزی میں پارٹس آف اسپیچ کہا جاتا ہے. آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ ٹینسز دیکھنا شروع کریں. ورب کا مطلب ہوتا ہے کام. ہر جملے کے اندر جو بھی کام بتایا جاتا ہے، سونا، کھانا، بھاگنا، دوڑنا، چلنا پھرنا، جاگنا، رونا، چیخنا، ہنسنا، گانا، ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس کو انگریزی میں ورب کہا جاتا ہے. اس ورب کی سب سے آسان ڈیفینیشن یہی ہے کہ ورب مانے کام. ہر وہ کام، بیٹھنا بھی کام ہے، کھڑے ہونا بھی کام ہے، سونا بھی کام ہے، رونا بھی کام ہے، بات کرنا بھی کام ہے، صفائی کرنا بھی کام ہے، گاڑی دھونا بھی کام ہے، جانور پالنا بھی کام ہے، کھیت میں ہل چلانا بھی کام ہے، ہر سانس لینا بھی ایک کام ہے جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے. تو ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ ورب ہوتا ہے. ورب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یا سمجھیے کہ ورب 3 مختلف وقتوں میں بات کرتا ہے. ایک کام ہم ابھی کر چکے ہوتے ہیں، ایک کام ہم پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اور ایک کام ہم آگے جا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وقت کی 3 ہمارے پاس حصے ہیں یا ڈائمنشنز ہیں. یعنی کہ ابھی کا جو کام ہے اس کو پریزنٹ کہتے ہیں، جو ابھی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، پہلے کے کام کو پاسٹ کہتے ہیں، اور آگے کے کام کو، آگے آنے والے وقت کو فیوچر کہتے ہیں. ٹھیک، بس اتنی سی آسان سی بات. اور یہ بہت آسان سی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے بہت چھوٹے سے علاقے سے بھی ہے اور آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ ہے. ورب کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پریزنٹ، ایک پاسٹ، ایک فیوچر. مثال کے طور پر، میں ابھی سو رہا ہوں.
میں سو رہا تھا، میں سو رہا ہوں گا. یہ ہمارے پاس وقت کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سے ورب جو ہماری گرامر کی بکس میں بتایا جاتا ہے اور گرامر کے اصولوں کے تحت، تو ورب کی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک ورب ہے گو، یعنی کہ جانا. اس کی دوسری شکل ہے وینٹ. ٹھیک ہے، چلا گیا، جا چکا. گو، وینٹ، گون. یہ ورب کی دوسری شکل ہر لفظ کے لیے، ہر کام کے لیے گو کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ سلیپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سلیپ کی فرسٹ فارم ہے سلیپ، سیکنڈ ہے سلیپٹ اور تھرڈ بھی ہے سلیپٹ. ہر کام کی، ہر ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں. ٹھیک، اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر ہم نے بڑے آسان جملے بنانے اور اتنے آسان ہیں کہ اب بھی اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ انگریزی میں بات کر رہے ہوں گے. کس طرح؟ میں بازار گیا. یہ ایک بہت عام سا جملہ ہے جو ہم سب بات کرتے ہیں. میں بازار گیا، یہ پاسٹ میں. میں بازار گیا تھا. ٹھیک، یہ ایک بہت عام سا جملہ ہے جو ہم بات کرتے ہیں. میں بازار گیا تھا. ٹھیک، اب یہ آسان سے جملے کو اگر میں نے انگلش میں بولنا ہو، میں مانے آئی، گیا تھا ورب کی سیکنڈ فارم، وینٹ، کہاں؟ بازار، ٹو مارکیٹ. امی پوچھیں گی بھائی کہاں تھے اتنی دیر سے؟ آئی وینٹ ٹو مارکیٹ، میں بازار گیا تھا. ہے نا آسان جملہ؟ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں بازار گیا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آئی وینٹ ٹو مارکیٹ. اب اس میں آپ یہ دیکھیے، سب سے پہلے آیا آپ کا نام یا آپ کا پروناؤن. اچھا، ناؤن پروناؤن کی ڈیفینیشن یا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ناؤن تو نام ہوتا ہے، پروناؤن جو نام کی جگہ آتا ہے. آپ کے نام کی جگہ یہاں پہ ہم نے آئی لگا دیا تو یہ پروناؤن ہو، جو ناؤن کی جگہ لے اسے پروناؤن کہتے ہیں. آئی جملے کا اب ہم بیسک اسٹرکچر دیکھتے ہیں. آئی وینٹ کیا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ گو کی سیکنڈ فارم تھی. ورب کی کون سی فارم تھی؟ سیکنڈ فارم. اور آگے تو ہم کچھ بھی آبجیکٹ لگا سکتے ہیں. آئی وینٹ ٹو دا شاپنگ مال، آئی وینٹ ٹو دا شادی ہال، آئی وینٹ ٹو دا پارک، آئی وینٹ ٹو دا سنیما، آئی وینٹ ٹو مائی انکلز ہاؤس. کچھ بھی لگا سکتے ہیں. یہ آبجیکٹ ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. بیسک جو جملہ ہے، بنیادی جو جملہ ہے، وہ ان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے. جبھی تو اتنا سادہ جملہ ہے، آئی وینٹ، میں گیا تھا، ختم بات. آگے کہاں گیا تھا وہ آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. اسی لیے تو اس کو سمپل پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جملے بڑے آسانی سے بن جاتے ہیں اینڈ دے ہیو اے ویری سمپل اسٹرکچر. آپ کوئی دوسرا جملہ سوچیں. تم کھا چکے تھے. تم نے کھایا تھا. تم نے کھایا تھا. ٹھیک، یہ بہت آسان سا جملہ ہے جو ہم سب نارملی بات کرتے ہیں. اب اس جملے کے اندر پھر وہی بات، ناؤن یا پروناؤن اور ورب کی سیکنڈ فارم. کیونکہ ہم سمپل پاسٹ ٹینس سے بات کر رہے ہیں تو ورب کی سیکنڈ فارم. تم کو کہتے ہیں یو. کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹ. ہے نا؟ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایٹ کا ذکر ہو رہا ہے، کھانے کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایٹ، کھانا کھایا. یو ایٹ. لیکن ایٹ کی ہمیں کون سی فارم لگانی ہے؟ ورب کی سیکنڈ فارم. تو ایٹ کی سیکنڈ فارم ہے، آپ لسٹ میں دیکھیں اگر ورب کی، یو ایٹ. بس سمپل، اتنا آسان جملہ ہے. یو ایٹ، تم نے کھایا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہن بھائی ہمارے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ارے بھائی تم نے کھایا تھا، جھوٹ نہیں بولو. تو ہوتا ہے نا کہ امی اس نے چاکلیٹ کھا لی تھی، اس کو نہیں دیں اس کو، یا اس نے چائے پی لی تھی، ہے نا، یا آپ نے جو
پراٹھا بنایا تھا، اس نے کھا لیا تھا. یو ایٹ، تم نے کھایا تھا. تو یہ بس اتنا ہی آسان ہے. صرف ورب کی سیکنڈ فارم آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور آپ نے کیا نام کس کا نام لگانا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. آپ جملے آسانی سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی میں اس کا سیکنڈ پارٹ بناؤں گی. یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی نہیں تو پھر آپ اس کے اندر مزید ہم جملے بنائیں گے. جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے اور بھی آسان طریقوں سے انگلش آپ کو پڑھاتی رہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب بہتری کی طرف جاتے چلے جائیں گے. اللہ حافظ.